बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज दो तीन अहम मामलात के ऊपर बात करेंगे। एक तो इस ख़ित्ते में किसी नई जंग के साए हैं, ख़दशात हैं, और ये बात की जा रही है, बड़ा शदोमत के साथ ये बात की जा रही है कि जंग छिड़ सकती है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की छिड़ सकती है, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की भी छिड़ सकती है। यानी पाकिस्तान को दो महाज़ों की तरफ देखना पड़ रहा है, मशरक़ी सरहद और मगरबी सरहद। इस मामले में बात करनी है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को नई हिदायत मिली हैं। ये क्या हिदायत हैं और ये नए अहकामात जो मिले हैं ये क्यों मिले हैं, इस मामले में बात करनी है। बन्नू से इंतहाई अफसोसनाक ख़बरें जो हैं ये मौसूल हुई हैं। आज जब ख़बरों में आप देख रहे थे कि इस्लामाबाद में जो ख़ुद को हमला हुआ उस हवाले से ज़्यादा बात हो रही थी। नई दिल्ली में जो अटैक हुआ था एक दिन पहले उस पर बात हो रही थी, और कैडेट कॉलेज वाना यहाँ पर जो मामलात हुए उस हवाले से ज़्यादा ख़बरें दी जा रही थी। लेकिन बन्नू में जो कुछ हुआ पिछले गुज़िश्ता रोज़, आज तारीख़ पलट चुकी है, 12 नवंबर है, और आज एक अमन जरगा भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, और इसकी सरबराही करेंगे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती। तमाम सियासी जमातों को इसमें तलब किया गया है। TTP के जो सरबराह हैं मुफ्ती नूर वली महसूद, इसके एक दस्ते रास्त को मारा गया है। किसी बम धमाके में ये ज़ख्मी थे, और बताया जाता है कि ये जो कमांडर था ये पेशावर पुलिस लाइंस और पेशावर का जो मीना बाज़ार है यहाँ पे बहुत खौफनाक हमलों का मास्टरमाइंड था। जमातुल अहरार का ये कमांडर बताया जाता है। सबसे पहले मैं इसी के हवाले से आपको बताऊं कि अफ़गानिस्तान में एक धमाके में बताया गया है कि ये ज़ख्मी हुआ था, और इसका नाम कारी हिदायतुल्लाह बताया गया है। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये जो कमांडर था ये मुख्तलिफ़ वाक़यात में मुलव्वस था, और ये जो तस्वीरें इसकी मुफ्ती नूर वली महसूद के साथ है, ये उसके दाएं जानिब बैठा हुआ नज़र आता है, और एक इसी तस्वीर में कमांडर फजल अमीन और कमांडर कारी इस्माइल, ये तीनों अफराद जो हैं ये एलिमिनेटेड हैं, और मुफ्ती नूर वली महसूद जो है ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये अभी तक ज़िंदा हैं। अच्छा, ये जो जंग के मामलात हैं, जंग के साए हैं, एक तो पाकिस्तान की साइड से सीधा इल्ज़ाम जो है इस्लामाबाद वाक़े का और कैडेट कॉलेज वाना का ये अफ़गानिस्तान के ऊपर लगाया गया है। और पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफ़गानिस्तान ने दहशतगर्दी की जो जंग है इसका जो सिलसिला है ये वसी कर दिया है, और ये जंग अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अफ़गान तालिबान ने 10 अरब रुपये कर्ज़ मांगा था, गारंटी देते कि सरहद पार दहशतगर्दी नहीं होगी तो पैसे दे देते। उनका कोई एतबार नहीं। इंदिया मिला है कि ईरान, तुर्क, कतरी भाई अमन की एक और कोशिश चाहते हैं। जैसे पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया भी था, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाकायदा हुआ है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अमीर ख़ान मुत्तकी से और इसहाक डार से बात की थी, टेलीफोनिक बातचीत की थी। उन्होंने भी पेशकश की थी, और आइंदा चंद रोज़ में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा और वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ़ इस्लामाबाद आ रहे हैं, और एक और कोशिश जो है ये की जा रही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात को ठीक करने के हवाले से। लेकिन ये जो वाक़यात आ रहे हैं और फिर जिस तरीके से सख्त बयानात सामने आ रहे हैं, तो उससे लगता ये है कि मामलात जो हैं ये मज़ीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जी ये दोनों वाक़यात जो हुए हैं ये इसमें अफ़गानिस्तान मुलव्वस हो सकता है, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है उसका इस्तेमाल जो है इन हमलों के लिए किया गया है। और फिर पाकिस्तान की तरफ से वो जो ऑप्शंस हैं फ़िज़ाई कार्रवाई, उस हवाले से भी बात हो रही है। जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में सीज़ फायर है उसके तोड़े जाने के हवाले से भी बात हो रही है कि जी पाकिस्तान ने कहा था कि अगर फिर कोई हमला होगा पाकिस्तान के अंदर और उसके कोई शवाहिद सबूत मिलेंगे कि जी उसमें अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल हुई है, तो फिर पाकिस्तान अपना ऑप्शन इस्तेमाल करेगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। अब ये जवाबी कार्रवाई कहाँ पे करेगा,
یہ اب ظاہر ہے کہ ایک بڑا سوال ہے، اور اسی سوال کی بنیاد کے اوپر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے جنگ ہو سکتی ہے خدا نخواستہ۔ اب اگر ایک طرف دوست ممالک معاملات کو پھر سے جوڑنے کے لیے پاک افغان مذاکرات کو پھر سے جوڑنے کے لیے سرگرم ہیں، اور دوسری طرف ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں اور پھر اس میں یہ بتایا بھی جاتا ہو کہ جی ہمیں یہ شواہد ملے ہیں، ثبوت ملے ہیں، کہ جیسے وانا کیڈٹ کالج کے حوالے سے بتایا گیا کہ جی حملہ آور جو تھے یہ اپنے ہینڈلرز کے ساتھ افغانستان میں رابطے میں تھے، اور جس طریقے سے مزید تحقیقات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جاری ہیں کہ جی اسلام آباد کا جو حملہ آور تھا، پہلے بتایا گیا تھا، پہلی ابتدائی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ باجوڑ سے اس کا تعلق رہا ہے اس حملہ آور کا، اور یہ جمعے کو راولپنڈی میں اسلام آباد پہنچا، اور پیر ودائی سے جس دن یہ حملہ گزشتہ روز اس نے کیا، پیر ودائی سے یہ موٹر سائیکل پہ آیا اور یہاں پہ پیدل اس جگہ تک پہنچا اسلام آباد کچہری تک، اور اس نے خود کو اڑایا۔ اچھا، اسی انٹرویو میں خواجہ آصف نے جو ہے وہ بہت الزامات لگائے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی افغان طالبان جو ہیں ان پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آتے ہیں دوسرے ایک معاملے کی طرف، اور دوسرا معاملہ جو ہے یہ خیبر پختونخوا پولیس کو نئی ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور یہ جو نئی ہدایات ہیں یہ جو واقعات ہوئے ہیں اسلام آباد کا، اور پھر بنو میں کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں، بنو شہر اور بنو کینٹ کے آس پاس کے جو علاقے ہیں یہ بہت زیادہ حساس بھی ہیں، اور پھر باقی ڈیر اسماعیل خان ڈویژن آپ دیکھیں، بنو ڈویژن دیکھیں، باقی اضلاع کو دیکھیں، تو آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کی جانب سے یہ تمام جو آر پی اوز ہیں، ڈی آئی جیز اور ڈی پی اوز جو ہیں ان کو نئی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو پریس ریلیز آئی ہے میڈیا کے پاس، اس کے مطابق صوبہ بھر کے اعلیٰ پولیس حکام کو تمام حساس مقامات، پولیس تنصیبات، عدالتوں، تعلیمی اداروں، جیلوں، پولیس اسٹیشنز اور دیگر اہم تنصیبات کا سیکیورٹی آڈٹ کرا کے ان کی سیکیورٹی مزید مربوط اور منظم بنانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی اپنی حدود میں یہ تمام جو حساس مقامات ہیں ان کی سیکیورٹی دگنی کی جائے، اور کچھ فاصلے پر جو ہے وہ دگنی سیکیورٹی کا ایک نظام جو ہے یہ قائم کیا جائے، تاکہ کسی بھی رونما ہونے والے ناخوشگوار واقعے کی صورت میں سیکیورٹی پر مامور عملہ شرپسندوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنا سکیں۔ خاص طور پر صوبے کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر چیک پوسٹ کی تعداد بڑھانے کے احکامات بھی دیے گئے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر پولیس گشت کو فعال بھی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے ریجنل اور ضلعی سطح پر ایکشن پلان مرتب کیا جائے، تاکہ صوبے کے تمام انٹیلیجنس اداروں اور سی ٹی ڈی کے ساتھ فوری معلومات کا تبادلہ یقینی بنایا جائے۔ خصوصی سرکلر میں ریجنل اور ضلعی پولیس افسروں کو صوبے میں قائم تمام تربیتی اداروں بشمول پولیس ٹریننگ کالج ہنگو، ایلیٹ فورس ٹریننگ سینٹر نوشہرہ، پولیس تربیتی اور اسپیشلائزڈ اسکولوں کی سیکیورٹی انتظامات بذات خود چیک کرنے اور ان میں موجود خامیوں کو فوری طور پر دور کرنے کے لیے متعلقہ اداروں اور یونٹوں کے عہدیداروں کے ساتھ مل کر اقدامات اٹھانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ آئی جی پولیس خیبر پختونخوا نے کہا کہ پولیس اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور کسی بھی دہشت گردانہ کارروائی کی صورت میں بھرپور جوابی کارروائی کرنے کے لیے پولیس کو بروقت مستعد اور چوکنا رہنا ہوگا، اور فرائض میں غفلت قطعی طور پر برداشت نہیں کی جائے گی۔ اچھا، بنو سے ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ 2-3 روز قبل اغوا ہونے والے جو برخاست شدہ سابق ایس ایچ او عابد وزیر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مقامی عمائدین کی کوششوں سے بتایا گیا ہے کہ ان کو پہلے رہائی ملی ملیٹنٹس کی جانب سے، اور یہ ابھی گھر نہیں پہنچے تھے کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ تانا کھینڈ کی حدود نالے پل داؤد شاہ سے ان کی لاش جو ہے یہ برآمد کر لی گئی ہے۔ بنو میں محکمہ انسداد دہشت گردی یعنی سی ٹی ڈی نے ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے۔ 2 جو ٹارگٹ کلرز ہیں ان کے مارے جانے کے حوالے سے اطلاع دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس آپریشن میں باقی جو اس کے ساتھی تھے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ سی ٹی ڈی اور بنو پولیس کا مشترکہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا۔ 2 مطلوب جو ٹارگٹ کلرز تھے ان کو مارا گیا ہے،
اور ساتھ ہی بنوں سے ایک اور افسوسناک خبر کسی مبینہ ڈرون حملے کے حوالے سے ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ سردی خیل منڈی میں کواد کاپٹر مبینہ ڈرون حملہ اور چیک پوسٹ سے فائرنگ ہوئی ہے، اور بیچ میں ایک بچے سمیت 3 افراد اس میں شہید ہوئے ہیں، 4 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ کوئی 4 بجے کے لگ بھگ یہ واقعہ ہوا ہے۔ بنوں پولیس نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے انتہائی غم و غصہ بھی ہوتا ہے عام لوگوں میں، جب صورتحال جو ہے اس میں سویلین کا جانی نقصان جب ہوتا ہے تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ ایک اشتعال کی فضا بن جاتی ہے۔ بنوں میں سابق SHO کا قتل ظاہر ہے کہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور جس طریقے سے واقعات ہو رہے ہیں، تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو خدشات یہی ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں مزید ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، اور اگر اس میں اسی تواتر کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ جی افغانستان کی سرزمین ان حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان خدشات کو تقویت ملے گی کہ جن کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان اور افغانستان کی فورسز جو ہیں ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ سکتی ہیں۔ جنگ خون ریزی لاتی ہے، جنگ تباہی لاتی ہے، جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بات چیت مسئلے کا حل ہوتا ہے، اور یہی وہ سارے معاملات ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ خطہ جو ہے یہ ترقی سے بھی محروم ہے، یہ بیرونی سرمایہ کاری سے بھی محروم ہے، یہاں پہ شعور کی بھی کمی ہے، تعلیم کی بھی کمی ہے، نوجوانوں کے پاس ہنر بھی نہیں ہے، حکومتیں آپس میں دست و گریباں ہیں، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج کے اوپر نہیں ہے، ملیٹنسی، دہشت گردی، انتہا پسندی جو ہے اس سے نمٹا کیسے جائے، اس حوالے سے رائے تقسیم ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا جو امن جرگہ ہے یہ کیا ایک نئی تبدیلی لائے گا، کون سی ایسی ایک ٹھوس پالیسی جو ہے اس جرگے کی بنیاد پر تشکیل پا سکتی ہے، کون سی ایسی سفارشات جو ہیں یہ سامنے آ سکتی ہیں اس جرگے سے۔ آج یہ جرگہ منعقد ہوگا اور اس جرگہ کے اوپر بھی نظر رہے گی، اور باقی جو صوبے کے معاملات ہیں ان معاملات پر بھی نظر رہے گی، جو بھی اس حوالے سے نئی اپڈیٹس ہوں گی میری پر وقت آپ تک پہنچانے کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ اور میرا چینل آخر میں وہی گزارش کہ آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔